انسان نے نا اپنا اپنا معیار عزت کے لحاظ سے چن لیا ہے۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسے بہت زیادہ لوگ جانیں وہ عزت والا ہے، بدنام جو ہوں گے تو نام نہ ہوگا۔ اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ پیسہ ہو تو انسان عزت والا ہوتا ہے، اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جسے سارے لوگ رستہ چھوڑ کے سٹیج تک لے کے جاتے ہیں وہ لوگ عزت والے ہیں۔ لوگوں نے نا اپنا اپنا معیار بنایا ہے، لیکن یاد رکھنا اللہ تعالیٰ نے نا ساری عزتیں اپنے دین کے ساتھ وابستہ کی ہیں۔ آپ دین کو چھوڑ کر عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ ساری عزتیں دین کے ساتھ وابستہ ہیں۔ تھوڑی دیر نا آپ میری بات پہ توجہ کریں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت آپ نے لکھا ہے، جس نے کسی کا وقت ضائع کیا اسے بھی اس کا حساب دینا پڑے گا۔ تو وقت پورا کرنا مقصود نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں کہ انسان جتنی بھی زیادہ معمہ سازی کرے نا، اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اتنا ہی پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ عزت وقار یہ تو ہیں ہی اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ ساری دنیا کسی شخص کو باعزت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، اور ساری دنیا کسی کو مل کے رسوا کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں نا بہت زیادہ جھوٹ آ گیا ہے، جب سے نا نفس نے زیادہ غلبہ کیا ہے نا تو لوگوں پہ نا عجیب سی کشمکش ہے، لوگوں کی سمجھ نہیں آتی۔ پہلے حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ سچائی میں اپنا حسن سمجھتے تھے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، بیٹی کا رشتہ دکھانا ہوتا ہے تو کرائے کے مکان پہ چلے جاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ تو جب ہم رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھیں گے تو اس میں برکت کہاں سے آئے گی، اور اس رشتے میں محبت کیسے پیدا ہوگی؟ صرف یہ مسئلہ نہیں ہے کہ لڑکے والے ہی لالچی ہیں، بلکہ لڑکی والے بھی لالچی ہیں، اور جھوٹ کے سہارے ہی ہم عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کل ایک میں محفل میں گیا تو نقیب محفل نے کہا، جی اٹھ کے نا حضرت صاحب کا استقبال کریں۔ جو دل سے ادب کرتا ہے نا وہ نہ بھی نہ اٹھے پھر بھی وہ ادب والا ہی ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر روڈ پہ کوئی وزیر چڑھ جائے تو پھر بھی کسی کو رستہ نہیں ملتا، کسی غریب کو رستہ نہیں دیا جاتا۔ 50 گاڑیاں آگے پیچھے لگی ہوتی ہیں، ہٹو بچوں کی آوازیں اور شور آ رہا ہوتا ہے، بندوقوں والے ہیں۔ یہ معیار نہیں ہے کہ لوگ آگے پیچھے بندوقیں لے کے پھر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی تصویریں زیادہ چھپتی ہیں وہ لوگ عزت والے ہیں، مقام والے ہیں۔ کوئی معیار ہے تو دولت بھی معیار نہیں ہے۔ اللہ کریم نے نا قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب کے غلاموں، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو نا تو پھر میرے محبوب کی غلامی کرو، اور پھر تمہیں اس کے بدلے میں ملے گا کیا؟ عزت کیا ملے گی؟ یحببکم اللہ، پھر میرا رب نا خود ان سے محبت کرے گا۔ اللہ کرے آپ کو یہ سمجھ آ جائے یہ بات، یہ لفظوں پہ غور کریں میں اور آپ۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یحببکم اللہ، اللہ خود ان سے محبت کرے گا۔ جس سے وزیر اعظم محبت کرے اس کا کیا حال ہے، جس سے ایم پی اے ایم این اے محبت کریں وہ تو سیدھا کھڑا ہی نہیں اس سے ہوا جاتا، اتنا بھاگتا دوڑتا ہے، کہتا پھرتا ہے کہ ہماری پارٹی کی جی حکومت ہے۔ تو بتلاؤ نا میرے بھائی، جس سے میرا رب محبت کرے۔ اپنا معیار یہ سمجھ لیں کہ سچ ہی ہمارا معیار ہے، اور ہم یہ سمجھنے لگے ہیں کہ میٹھا بول ہی اخلاق ہے۔ اخلاق تو مخلص ہونے کا نام ہے، اور اخلاق کا بہت بڑا جز جو جانے جانا سرکار دو عالم نے ہمیں دیا ہے وہ یہ ہے، جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا آپ اس سے راضی ہو جائیں، اللہ آپ کو بڑی عزتیں عطا کرے گا۔ دو لفظوں میں نا میرے حضور نے بات کو سمیٹا۔ صحابی نے عرض کی، حضور عزت کیا ہے؟ فرمایا جو رب نے تجھے دیا ہے نا اس پہ راضی ہو جاؤ تو عزت دار ہو جاؤ گے۔ عرض کی، یا رسول اللہ ذلت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا لالچ نہ کرنا ورنہ تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ ہاں، یہاں اس قدر لالچ ہے نا، دین تو اللہ رسول کو راضی کرنے کا نام ہے، آخرت کی فکر کرنے کا نام تھا۔
یہاں تو دین کے نام پہ ہی دہاڑیاں لگنی شروع ہو گئی ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اور بڑے کام تھے، دھوکہ دے کر کسی اور طریقے سے کمائی کر لیتے۔ اللہ رسول کا نام ہی رہ گیا ہے ہمیں دھوکہ دینے کے لیے، کمائی کرنے کے لیے، اسی نام پہ کمائی کرنی تھی، اب یہی کام رہ گیا ہے۔